لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاصنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى وصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد. ایسی صلوات بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ دریاباد میں تاریخی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ہر بار جو سامعین جس طرح سے شرف سماعت میرے ایک نئے موضوع کو دیکھتے ہیں، مجھے بھی ایسا یقین ہو جائے کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے باوجہ بلند صلوات بھیج دیجئے محمد. اس مقدس اور مقبول اور محترم مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کئی برس ہو گئے. جس جذبہ ایمانی جوش عقیدت اور احترام سے آپ حضرات میرے بیان کو شرف سماعت عطا کرتے ہیں، میں اس کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سال بھر اس مجلس کا آپ کو اور ہم کو انتظار ہوتا ہے. آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن اور ولایت. آغوش مادر میں جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو ہماری مائیں جو ہمیں کلمہ سکھاتی ہیں ان ماؤں کو سلام اس لیے کرتے ہیں
کہ وہ ہمیں ادھورا کلمہ نہیں سکھاتی. میں نے کتنا بڑا جملہ کہا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہم اپنی ماؤں کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو نہ ادھوری اذان سکھاتی ہیں نہ ادھورا کلمہ سکھاتی ہیں. توحید و رسالت کے بعد وہ اشہد ان امیر المومنین وہ امام المتقین علی ولی اللہ ہماری زبان کے ساتھ ہمارے سینے کے اور ہمارے دل کی تجوری میں محفوظ کر دیتی ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ولی ہے کون اور ولی کا اختیار کیا ہے. کیونکہ یہ کلمہ ہماری مائیں سکھاتی ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ولایت باپ کی وراثت میں نہیں آتی بلکہ ماں کی شرافت سے آتی ہے. اور اسی لیے ہم سورہ جمعہ میں کم سے کم نماز پڑھنے والا جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے وہ جب قرآن کی آیت سنتا ہوگا کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اے یہودی لوگوں اگر تمہیں یہ گمان ہے، تم یہ فخر کرتے ہو کہ انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو تم ولی ہو تو دلیل تو پیش کرو کہ تم ولی کیسے ہو. آگے قرآن کی آیت میں اللہ نے بتایا کہ ولی کی دلیل کیا ہے. ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم ولی ہو تو دلیل پیش کرو. دلیل یہ ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب ہے کہ ولی کی کسوٹی اور ولی کا پیمانہ سورہ جمعہ میں اللہ نے یہ دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو موت کو سینے سے لگاتا ہے، موت سے بھاگتا نہیں. اب جو جہاں جہاں جس جگہ پہ موت سے بھاگا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. جزاک اللہ. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت کی کسوٹی پہ پرکھ پرکھ کے دیکھو کہ کون کون موت سے بھاگا. جو میدان سے بھاگتا ہے وہ میدان سے نہیں بھاگتا، موت سے بھاگتا ہے. تو جو بھی بھاگا قرآن کہہ رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. اب ہر بھاگنے والوں کا میں منبر پہ نام نہیں لے سکتا کیونکہ منبر پاکیزہ جگہ ہے اور بھاگنے والے نجس ہوتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. پیمانہ یہ ہے، ولی کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ موت کی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یار کیا آیت ہے خدا کی قسم. اگر تم سچے ولی ہو، آج پتا چلا کہ ولی صرف سچا ہی نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ولی بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم ہر قبر پہ جس میں رنگ برنگ کی چادر پڑی ہوتی ہے اسے ولی نہیں کہتے. وہ کتنا بڑا جملہ کتنی خاموشی سے سنا ہے آپ نے. ہر قبر پر جس پہ رنگ برنگی چادریں پڑی ہوتی ہیں ہم اسے ولی نہیں کہتے. یہ دنیا کے مسلمان ہیں
کہ ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے کسی قبر پر رنگ برنگی چادر ڈال کے کہتے ہیں یہ بہت بڑے ولی تھے، یہ ولی اللہ تھے. ہمارے لیے پیمانہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ موت سے بھاگے تھے یا موت کا انتظار کیا تھا. اور ہم تو اس کو ولی مانتے ہیں جو 36 ہجری میں 19 محرم کو کوفے کی مسجد میں لپٹے ہوئے قاتل کو ٹھوکر مار کے اٹھا کے بتاتے ہیں کہ میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. میں انتظار اسی لیے ہمارے بچے کو یہ آیت ولایت یاد ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی. اور ہم جو آغوش مادر سے مجلس سنتے ہیں ابھی تک ترجمہ یہی سنتے تھے. وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے وہ ولی. میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ آپ میرے ساتھ دیکھیں. میں ولی بتا رہا ہوں. اللہ ولی، انما ولیکم اللہ. اور یہ انما کلمہ حصر ہے، باؤنڈری، نہ اس سے کوئی باہر نکل سکتا ہے نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے. انما پوچھنا علماء سے، انما نہ کوئی باہر نہ کوئی اندر. ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ ولی، وہ رسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے. وہ والذین آمنوا الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا، ویؤتون الزکاۃ، اور جس نے زکوٰۃ دی، وہ ہم راکعون. بڑی توجہ، بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. وہ ہم راکعون، یہاں پہ ہونا چاہیے مضارع کا صیغہ ہم یرکعون، وہ جو رکوع کرتے ہیں. یہ ہے ہی نہیں بلکہ ہے ہم راکعون، یعنی جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں. نا 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 اتنی خاموشی سے تھوڑی گزر جاؤں گا. یعنی اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو ہر وقت رکوع میں رہتا ہے. ایسا کون ہے؟ اگر یہ نماز والا رکوع ہے تو ایسا کون ہے جو ہر وقت رکوع میں رہے؟ مگر قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جو رکوع کرتا ہے، بلکہ ہم راکعون کا سارے مدرسوں میں جا کر اہل سنت سے لے کر اہل تشیع تک پوچھنا کہ جب یہ اس میں فاعل ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت حالت رکوع میں رہے. حالت رکوع میں ہر وقت رہ کیسے سکتا ہے کہ یہ حالت رکوع علامتی رکوع ہے، کیونکہ نماز میں ایک قیام ہوتا ہے، ایک قعود ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے. قیام درمیان، قیام کھڑا ہونا، قعود بیٹھنا، رکنا درمیانی حصہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو حالت رکوع میں یعنی درمیان میں رہے. کس کے درمیان میں؟ اللہ کے اور بندوں کے. اللہ سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے. جو اللہ کو دے، اللہ سے لے اور بندوں کو دے، اسے ولی کہتے ہیں. اسی لیے ہم جو نعت علی پڑھتے ہیں، نعت علی اسی لیے پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہمیں صرف علی دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے. اسی لیے اندھے مولویوں کو یہ سمجھانے کے لیے
کہ اللہ سے کیسے لیتا ہے؟ حالت رکوع میں جب نماز پڑھ رہے تھے، نبی کے پیچھے بالکل علی، یا ذرا مائک صحیح کرو، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہ وہ ایسا ولی کون ہے جو اللہ سے لے اور بندوں کو دے، اسی وجہ سے مسجد نبوی میں مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، اصحاب رسول پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کے بالکل پیچھے علی، یا یوں کہوں علم کے شہر سے ملا ہوا علم کا در، وہ تھکے نہیں بابا، علم کے شہر سے ملا ہوا علم کا در، میری طرف دیکھنا، یہ بھی مسجد ہے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں یہاں، ادھر صحابہ رسول پیچھے، بالکل نبی کے پیچھے علی، وہاں سے مانگنے والا داخل ہوا، سب کو دیکھتا ہوا، اللہ کے گھر مانگ رہا تھا، کسی کو سخاوت آتی ہو تو کرتا، صحابیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا فرشتہ ایسے آگے بڑھا جیسے دریائے نیل میں صندوق موسیٰ پانی کی موجوں کو چیرتا ہوا آگے آ رہا ہو، کہیں نہیں، کسی سے نہیں، نبی کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ تیرے در پہ مانگ رہا ہوں، تیرے گھر پہ مانگ رہا ہوں، ادھر شکایت کی، جس کی انگوٹھی ملک سلیمان کے برابر تھی، اس نے اشارہ کیا، مانگنے والے نے انگوٹھی اتاری، چلا گیا، مانگ تو اللہ کے گھر سے رہا تھا، اللہ دیتا، یہ علی کو کیا ضرورت تھی کہ صبح قیامت تک میں مسلمانوں میں یہ سخاوت کر کے اتحاد کا علم ولایت کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو تم میں اختلاف ہوگا، کچھ کہیں گے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، کچھ کہیں گے ہمیں علی سے مانگنا چاہیے، ہم اللہ کے گھر میں علی کے ہاتھ سے دلا کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے اللہ سے مانگو یا علی سے مانگو، دلانے والے کو جلی کہتے ہیں، دینے والے کو علی کہتے ہیں۔ دلانے والا جلی ہے، دینے والا علی ہے۔ بھائی ولی تین ولی ہوئے، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، تین ولی۔ ہم تو جس کو ولی بتایا ہے نا اسی کو اذان میں پڑھتے ہیں، اللہ ولی تو لا الہ الا اللہ۔
رسول ولی کو اشہد ان محمد رسول اللہ، علی ولی تو اشہد ان علی ولی اللہ۔ پوری توجہ، جو سڑکوں پہ کھڑے جملہ دینا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں اس لیے ان تین ولیوں کے علاوہ کسی اور ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ عین علم ہے، رسول شہر علم ہے، علی باب علم ہے۔ اللہ عین علم ہے، رسول شہر علم ہے، علی باب علم ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، آؤ پوچھتے ہیں کہ اور کون ولی ہے، کس کو لوگ ولی مانتے ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ملائکہ سے کہا کہ تم سارے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، کانا من الجن، وہ تو تھا ہی جن، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اللہ کے امر سے فسق کیا، وہ فاسق ہو گیا۔ غیر اللہ اتخذوا ولیًا، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کو ولی مانتے ہو، وہ ذریتہ، اور اس شیطان کی اولاد کو ولی مانتے ہو۔ آج تک تو یہ سمجھا تھا کہ شیطان اکیلا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کی اولادیں بھی ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں۔ سورہ کہف کہہ رہا ہے کہ شیطان اور شیطان کی اولادوں کو ولی مانتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے علاوہ شیطان کی اولادیں بھی ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی شادی ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اولاد اس کی ہوتی ہے۔ تو شیطان کی شادی تو ہوئی نہیں، جب شیطان کی شادی نہیں ہوئی تو پھر اولادیں کیسے؟ تو میں نے مفسروں سے پوچھا کہ یہ سورہ کہف کی آیت کہہ کیا رہی ہے کہ تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو ولی مانتے ہو؟ شیطان کی اولادیں ہیں کہاں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ اولاد کہتے ہی اسے ہے جو اپنے باپ پہ جائے۔ او بھائی تھکے نہیں، یا اللہ یہ شیطان کی اولادیں کون ہیں جب شیطان کی شادی نہیں ہوئی؟ کہ جس کی سیرت، جس کی عادت، جس کی خصلت شیطان سے ملے، کہ کس کے کیسے پتا چلے کہ شیطان کی عادت کیا ہے؟ کہ دیکھا نہیں جھگڑا کیا تھا کہ خلقتہ من طین وہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ شیطان دیکھتا یہ ہے کہ یہ چیزیں بنی کیسے ہے۔ اللہ نے کہا یہ مت دیکھ کہ بنایا کیسے ہے، یہ دیکھ کہ نسبت کیا ہے۔ آج جب ہماری تجسس کی نگاہیں تلاش کرتی ہے تو یہ تازیے، یہ عالم فوراً بتا دیتے ہیں جب محلوں سے گزرتا ہے، اما یہ کس کو چوم رہے ہیں؟ یہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ ہم نے کہا یہ آدمی نہیں ہے، شیطان کی اولاد ہے۔ سلامات بھیج دے محمد والے محمد۔
اس لیے کچھ لوگ اللہ کو ولی مانتے ہیں، کچھ رسول کو، کچھ علی کو، کچھ شیطان کو، یعنی 4 ولی، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، اور سورہ کیف کہہ رہا ہے شیطان ولی۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ شیطان کو بھی ولی مانتے ہیں۔ اب اللہ کو، رسول کو تو سارے مانتے ہیں، مگر ماننا پڑے گا کم سے کم 3 ولی۔ ہم اسی لیے سورج کی پہلی کرن زمین پہ پڑنے سے پہلے اپنی مسجد کی میناروں سے علی ولی اللہ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیطان کو ولی نہیں مانتے، علی کو ولی مانتے ہیں۔ اما تم چھپاتے کیوں ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ یا تو علی کو مانو یا شیطان کو مانو۔ سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور ولی کا قبلہ مولانا علی نبی صاحب ولی کا اختیار بتا رہا ہوں۔ سورہ توبہ میں ان اللہ، سورہ توبہ کی اس آیت کو پڑھیے گا پھر پتہ چلے گا کہ ولی ہے کیا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ۔ کیا آیت ہے؟ ان اللہ، پوری توجہ، ولی پہ بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ان اللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکیت، ملک اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیوں ہے یحیی و یمیت؟ کیونکہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں زمین اور آسمان ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں اور کوئی نصیر نہیں۔ کتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں، جیسے میں اتنی خاموشی سے پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ بہت بڑی ڈیفینیشن دی ہے میں نے ارباب علم کے سامنے سورہ توبہ سے۔ اللہ ولی ہے، اس لیے ولی ہے کیونکہ اس کا اختیار زمین و آسمان پہ ہے، اور وہی چلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی نصیر ہے۔ کتنی ڈیفینیشن آئی کہ اللہ ولی ہے اس لیے کیونکہ وہ چلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ نے انما کہہ کے بتایا ہم 3 ولی ہیں، اور جیسے ولی ہم ہیں ویسے ہی علی ہے، ویسے ہی محمد ہے، ویسے ہی امام ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا میں ولی ہوں، میں چلاتا بھی ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ولی وہ ہوگا جو چلا بھی دے، او بھائی لکھنؤ والے، جو چلا بھی دے اور جو مار بھی دے۔ میری نگاہیں بے کسی سے تلاش کرتی رہی کہ وہ کون ہے جو چلا بھی دیتا ہے، مار بھی دیتا ہے۔ جنگ صفین سے پلٹ کر حیدر کرار، ذات لم یزل لا یزال کا ولی، وسیع رسول، جانے انما شان علتا، جانے انما شان علتا، جانے انما شان علتا، روح یاسین، روح یاسین، جانے قرآن۔ جب قبرستان میں پہنچا تو ایک مرتبہ ایک قبر پہ ٹھوکر ماری، اس میں سے مردہ زندہ ہو کر باہر نکلا۔ علی نے مسکرا کے کہا جا ابن دینار، اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنا کہ تجھے اللہ کے بندے علی نے زندہ کیا ہے۔ ادھر مردہ زندہ ہو کر
اپنے علاقے میں گیا، ادھر دوسری قبر کے درمیان مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا مانگی، مگر قبر پہ ٹھوکر ماری، قبر سے مردہ زندہ ہوا۔ کہا جا ابن عبداللہ جا کے کہنا تجھے اللہ کے بندے علی نے زندہ کیا ہے۔ قمر نے سر پیروں پہ رکھ کر ایک جملہ کہا، میں قمر آپ کا غلام ہوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا۔ ایک جگہ اپنی ٹھوکر ماری تو کہا تجھے علی نے زندہ کیا ہے، دوسری جگہ ٹھوکر ماری تو کہا تجھے اللہ کے بندے نے زندہ کیا ہے۔ کہا یہی تو وجہ ہے کہ اگر دونوں جگہ اپنی مرضی سے مردے کو زندہ کرتا تو کل کے لوگ کہتے اللہ خدا ہے، اگر میں دونوں جگہ اب اللہ کی مرضی سے زندہ کرتا تو کہتے کہ یہ ہمارے جیسا بندہ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی نہ ان جیسا ہے نہ تجھ جیسا ہے۔ توجہ چاہ رہا وہی چلاتا ہے اب وہی مارتا ہے۔ ولی وہ ہوگا جو چلائے گا اور جو مار دے۔ یاد نہیں آیا کسی کی عورت کے بچے کی نماز جنازہ پڑھ دی تو مر گیا، ٹھوکر مار دی تو زندہ ہو گیا۔ لوگ زندگی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس کا دل دھڑکے وہ زندہ، جو سانس لے وہ زندہ، جو زبان سے بولے وہ زندہ۔ مگر علی نے ڈیفینیشن ہی بدل دی کہ علی کی نیت کا نام موت ہے، ٹھوکر کا نام زندگی ہے۔ نیت کا نام موت ہے، ٹھوکر کا نام علی کی زندگی ہے۔ وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے جو ولی ہوتا ہے۔ وہ ما لکم من ولی ولا نصیرہ۔ میں خدا کی قسم یہ مجلس نہیں ہے، ایک ریسرچ دے رہا ہوں۔ اور اللہ ولی اس لیے ہے کیونکہ اللہ نصیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نصیر ہوگا وہ ولی ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ولی اس لیے ہے کیونکہ اللہ نصیر ہے۔ اور وہاں کا انما ولیکم اللہ، اللہ ولی، رسول ولی، اور جو حالت رکوع میں رہے وہ ولی، وہ علی ولی۔ تو یہ ولی وہ ہوں گے جو نصیر ہوں۔ نصیر کو تلاش کرو تو ولی سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر یہ ولی ہے کون۔ میں نے قرآن کے اوراق کھلنا شروع کیے کہ آخر یہ نصیر کون ہے، تو میں نے نصیر کو تلاش کیا پہلے لغت میں۔ نصیر اور ایک ہے ناصر۔ کوئی ناصر بھائی ہو تو آئی ایم سوری، میں ان سے معذرت کے ساتھ۔ ناصر
اس میں فاعل ہے عربی میں، اور نصیر صفت مشبہ. صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں یہ فرق ہے کہ ناصر مدد کرنے والا اور نصیر بھی مدد کرنے والا. مگر ناصر بھائی وہ ہیں جو مدد کر بھی سکتے ہیں اور مدد نہیں بھی کر سکتے، اور نصیر وہ ہے کہ جس کی صفت اس کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو. بڑا توجہ، بڑا توجہ، بڑا توجہ، بڑا توجہ. اب لگا ہے نا لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں، اور ذرا سا اس کو ایلوبریٹ کرتا ہوں. میں نے عباس بھائی سے کہا مجھے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا تم سے زیادہ ہیں 5 لاکھ، یہ لیجئے. میں نے کہا ان کے پاس بڑا پیسہ ہے. میں اگلے مہینے جب پہنچا تو میں نے کہا 5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے. تو ایک 15 منٹ بعد فون کرو گے؟ میں کہا بالکل. اب فون کر رہا ہوں تو فون ہی نہیں مل رہا، فون ہی نہیں اٹھا رہے. کسی ڈرائیور کو دے دیا، ہاں بھائی صاحب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنی کیپیسٹی تھی مدد کرنے کی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اتنی کیپیسٹی کے حساب سے 5 لاکھ روپے دیے. 5 کروڑ ہے نہیں تو دیں کہاں سے؟ تو ناصر تو ہیں عباس بھائی، میری مدد کو کی، مگر نصیر نہیں. نصیر وہ ہوگا کہ اس سے جب بھی، جہاں بھی، جتنی بھی، جس طرح کی بھی مدد مانگوں گا مدد کو منع نہ کرے. 5 نہیں 5 ارب بھی. نصیر کا لقب لینا آسان تھوڑی ہے. 5 ارب بھی، 5 سلطنتیں بھی، 5 ملک بھی، جو بھی مانگوں اس کے خزانے میں کمی نہ ہو، اس کے دینے میں بخل نہ ہو، اس کی دریائے سخاوت میں کبھی بھی کمی نہ آئے. اسے کہتے ہیں نصیر. اب ولی کی صفت ناصر نہیں ہے، نصیر ہے. میں نصیر کو تلاش کرتا رہا کہ یہ نصیر ہے کون، مگر جب ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں ابو طالب کے لال کو چادر اڑا کر شان مصطفیٰ نے لٹا دیا تو پہلا قدم اپنے گھر سے نکال کے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. اللہ نے اس دعا کو قرآن کی آیت بنا دیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی ملہ دلکا سلطان النصیرہ. مجھے یہاں سچائی کے ساتھ داخل کر، وہاں سچائی کے ساتھ نکال. وجلی ملہ دلکا سلطان النصیرہ، اور مجھے اپنی جانب سے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، یعنی میں لٹاؤں اسے مکے میں، مدد مدینے میں کرے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جیو میں اتنے پتلے دبلے آدمی کے پھیپڑے میں اتنی جان ہے. ہمارے پھیپڑے میں اتنی جان ہوتی تو اور قوم کی خدمت کرتے. اور ماشاءاللہ جو آپ لوگ مجھے کل کسی بھائی نے یہاں سے لکھنؤ نے فون کیا تھا آج کی مجلس کے ایک جملہ پڑھنے کے لیے
جو میں نے لاسٹ ایئر پڑھا تھا، اور وہ موقع آ گیا ہے کہ ہمارے اپنے بھی اب اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم علی کا نام لیتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا خباثت ہے، شرافت نہیں ہے، شریف بن کر مجلس میں بیٹھ کر مجلس ہی نہیں سنی جاتی، جب علی کا نام لیتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیرت رسول کیا ہے۔ رسول نے غدیر کے چوراہے میں ہاتھ باندھ کے نہیں، ہاتھ کھول کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اس لیے اب آپ کے لیے لکھنؤ والوں کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، اس سال کا بہترین تحفہ۔ ہم اس لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ کھول کر علی کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ علی کا نام لینا ہماری مذہب میں، ہماری شریعت میں عبادت ہے، اور ہمارے یہاں ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا حرام ہے۔ جیو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مجھے یہاں سے سچائی کے ساتھ پالنے والے نکال اور وہاں مدینے میں سچائی کے ساتھ داخل کر۔ وجلی، آیت پڑھ رہا ہوں روایت نہیں، وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جانب سے من لدنک، جو عربی داں حضرات بیٹھے ہیں وہ جانا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں، من لدنک، فرام یور سائڈ، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے اللہ مجھے، نبی کہہ رہے ہیں، ایسا سلطان دے جو نصیر ہو، ناصر نہیں۔ اس کا مطلب ایک صفت علی کی نصیر ہے۔ رک جائیں آخری آدمی تک جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں وہ بھی سنو۔ علی کی صفت صرف ناصر نہیں، نصیر ہے، اور صفت کے ساتھ شرط لگائی کہ من لدنک، اللہ اپنی جانب سے دے۔ تو جو چیز اپنی جانب سے دی جاتی ہے تو یا تو اپنے ہاتھوں سے یا اپنے گھر سے، اللہ کے ہاتھ ہیں نہیں۔ تو جب محمد مانگیں گے کہ اپنی طرف سے دے، اب پتہ چلا کیونکہ یہ آیت صبح قیامت تک کے لیے پیاسی رہ جاتی، اس آیت کی پیاس نہ بجھتی اگر 12 رجب کی 13ویں شب کو اللہ اپنے کعبے کی دیوار توڑ کر علی کو نہ بلاتا۔ من کا جیو، جزاک اللہ۔
حیدری جزاک اللہ ملتن کا سلطان النصیرہ، ایسا سلطان دے جو ناصر نہیں نصیر ہو. اور بڑی توجہ آخری آدمی تک. بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں آپ کے سینے کی نہیں، دل کی دیواروں پہ کھرچ کے اس مسئلے کو کندہ کر کے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ فلاں کو برا کہتے ہو، فلاں پہ تبرہ کرتے ہو، فلاں کے خلاف کرتے ہو، اور علی نے تو فلاں کو ہلاکت سے بچایا ہے. ایک بار نہیں 70 مرتبہ ہلاکت سے بچایا ہے. اگر علی انہیں پسند نہیں کرتے تو علی ہلاکت سے کیوں بچاتے؟ ایک بار نہیں 70 مرتبہ ہر مشکل میں ہر جگہ پر علی نے ہلاکت سے ہلاک ہونے سے بچایا. اور انہوں نے بھی تخت پہ بیٹھ کے فخر کے ساتھ کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو جب علی نے اتنا احسان کیا ہے تو آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھائی نہیں کہ جب محمد نے دعا کی ہے وجلی ملت ان کا سلطان النصیرہ، علی ایسا مددگار دے جو نصیر ہو. علی ناصر نہیں ہے بلکہ نصیر ہے. اس سے جو بھی جہاں بھی جیسی بھی مدد مانگے گا، علی اگر مدد نہ کرے تو وہ نصیر نہیں رہے گا. یہی تو وجہ تھی کہ علی خیبر کے دن مدینے میں تھے، رسول خیبر میں تھے. ناد علی پڑھ دے قدر سے ختم بھی نہیں ہوئی تھی. علی نے آ کے بتایا کہ میں صرف امیر ہی نہیں بلکہ نصیر ہوں. میں امیر نہیں بلکہ وجلی ملت دن کا. بھیا تمہارا یہ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ وجل وجلی ملت ان کا وجلی ملت ان کا سلطان النصیرہ. مجھے ایسا سلطان دے جو نصیر ہو. میری ساری مجلس کا ٹیمپو کبھی کبھی یہ مائک خراب کر دیتا ہے. وجلی ملت ان کا سلطان النصیرہ، ایسا سلطان دے جو نصیر ہو. یعنی میں اسے خیبر میں بلاؤں، وہ مدینے سے نہ آئے تو ناصر تو ہوگا مگر نصیر نہیں ہوگا. آج انشاءاللہ آپ میری مائیں میری بہنیں ولی کے موضوع پہ مجھے دعائیں دیں گی جو میں آپ کو ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں. سورہ مریم جا کے پڑھیے گا اور سارے اعتراض کرنے والوں کی زبانوں پہ تالا لگا دیا. سورہ مریم کی اس آیت میں جب جناب زکریا دعا کر رہے ہیں، دیکھیں آج میں ولی کی ڈیفینیشن قرآن سے دعا کر رہے ہیں. حضرت زکریا از نادا، میری طرف دیکھنا، نادا ربہ نداءً خفیشا. اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو خفیہ طور پر آواز دی اور کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے. کانت امراتی عاقرا، کہیں میرے بچے ہوئے رشتہ دار میری وراثت کو ختم نہ کر دیں. اور میری اولاد اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ میری عورت بانجھ ہے، میری عمر زیادہ ہے.
فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پالنے والے میں بوڑھا ہوں تو کیا ہوا، میری عورت بانجھ ہے تو کیا ہوا، فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جانب سے ایک ولی دے۔ کچھ لوگ خدیر کا پورا واقعہ ذہن میں جو رکھے ہوئے ہیں، میں ان کے چہرے پڑھ رہا ہوں، انہیں مزہ آیا ہے صرف آیت کا ترجمہ سن کر۔ کچھ لوگوں کو میں بات پہنچا نہیں سکا، یہ آیت ہے، روایت نہیں۔ حضرت زکریا کہہ رہے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے مجھے ولی دے۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہے ولی کے معنی دوست نہیں، نا، ولی کے معنی بیٹا، یعنی بیٹا مانگ رہے ہیں زکریا، پالنے والے اپنی جانب سے مجھے ایک بیٹا دے۔ بیٹا ہوتا ہے باپ کا ولی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو کہا کہ یہاں ولی کے معنی دوست ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ تو کیا ہے مگر قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن 14 صدیوں پہلے کہہ چکا تھا کہ ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا ولی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ زکریا بیٹا نہیں مانگ رہے بلکہ ولی مانگ رہے ہیں۔ جب محمد کے بیٹا ہے نہیں تو محمد کے ولی کون؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ امت میں کوئی بھی محمد کا بیٹا نہیں۔ میری نگاہوں نے تلاش کیا کہ جو بھی محمد کا بیٹا ہوگا وہ ولی ہوگا۔ اب پتہ چلا مباہلے میں جب کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ تو آغوش میں حسین کو، انگلی پکڑے ہوئے حسن کو لے جا کے بتایا یہ میں نوازوں کو نہیں بلکہ بیٹوں کو لے جا کر اپنے ولی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یار ایسی مجلس ہو رہی ہے بند۔ یہ بند ہو جاتا ہے۔ جب بولتا ہوں بند ہو جاتا ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی جانب سے سمیٹ رہا ہوں گفتگو، مجھے ولی دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی کا ولی اس کا بیٹا ہوتا ہے، جو بیٹا ہو وہ ولی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کے باپ نہیں، تو جب باپ نہیں تو امت میں سے کوئی بھی محمد کا ولی نہیں۔ اور لیکن وہاں گیا کہ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ابنانا وابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ان سے کہہ دو کہ قرآن کی آیت آنے کے بعد بھی جب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، آغوش میں پوری توجہ، آغوش میں حسین کو لیے ہوئے، انگلی پکڑے ہوئے حسن کو، پیچھے فاطمہ کو، اس کے پیچھے پیچھے علی کو۔ اب ایک جملہ کہوں، آغوش میں حسین نہیں بلکہ ابو طالب کا چھوٹا پوتا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ آغوش میں حسین نہیں بلکہ ابو طالب کا چھوٹا پوتا تھا، انگلی پکڑے ہوئے حسن نہیں بلکہ ابو طالب کا بڑا پوتا تھا، پیچھے فاطمہ نہیں بلکہ ابو طالب کی بہو تھی، اس کے پیچھے علی نہیں بلکہ ابو طالب کا بیٹا تھا۔ تو ایک جملہ کہوں، محمد سے کہا گیا تھا اپنے گھر سے لاؤ، محمد اپنے گھر سے ایک کو بھی لے کے نہیں گئے، ابو طالب کے گھر سے ایک کو بھی چھوڑ کے نہیں گئے۔
14 صدیوں سے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آج وقت کے ماتھے پر، رات کے سیاہ چہرے پر نورانی عبارت اس مجلس میں لکھ کے جا رہا ہوں. ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ صرف کالے کپڑے پہننے والے ہی 18 ذوالحجہ کو غدیر کیوں مناتے ہیں، تو اور لوگ کیوں نہیں مناتے؟ تو سب جواب دے دیتے ہیں اسی لیے کہ غدیر منائیں گے تو کسی کو منبر کو بیان کرنا پڑے گا، کسی کا من کن تو مولا کہنا پڑے گا، کسی کے اونٹ کا پالان شتر بنانا پڑے گا، کسی کا ہنسنا دکھائیں گے، کسی کا رونا دکھائیں گے، کسی کا چلنا دکھائیں گے، کس کا خوش ہونا دکھائیں گے. شاید غدیر اس لیے نہیں پڑھتے، مگر غدیر نہیں پڑھتے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مباہلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مباہلے میں کیا بات ہے؟ یہ تو عصمت کی فتح کا دن ہے. کیا مباہلہ اسی لیے نہیں پڑھتے کیونکہ قرآن سورہ مریم میں کہہ چکا تھا کہ ہر باپ اپنے ہر بیٹا اپنے باپ کا ولی ہوتا ہے. محمد بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے کے گئے کہ جب مباہلہ پڑھیں گے تو محمد کے ساتھ حسن و حسین کی ولایت کا اعلان ہوگا. اب پتہ چلا غدیر میں اور مباہلے میں کوئی فرق نہیں ہے. غدیر باپ کی ولایت کا اعلان ہے، مباہلہ بیٹوں کی ولایت کا. یار بھائی یہ مائک صحیح کر دو، میں ادھر پڑھتا ہوں ادھر وہ بند ہو جاتا ہے. 5 منٹ کے لیے مائک صحیح کر دو، بس زحمت تمام کر رہا ہوں. میں ادھر مجلس پڑھتا ہوں ادھر یہ بند. چل تو رہا ہے مگر یہ شاید علی کے فضائل سن کے جل بھی رہا ہے. جو دعا مانگی کہ مجھے فہبلی ملت دن کا ولیہ، مجھے ایک ولی دے، مجھے بیٹا دے. میری عورت کے نہیں ہو سکتا اولاد، میرے بیٹا نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں. شاید یہی بتانے کے لیے کہ خبردار اگر کلمہ گو ہو تو نراش مت ہونا. سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اللہ کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. بتا رہے ہیں کہ میرے اولاد نہیں ہو سکتی، کنفرم ہے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں. اور اللہ نے دعا کو قبول کیا اور کہا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. خدا کی قسم میرے سامنے کوئی پڑھتا اس کے ہاتھ چوم لیتا. جو میں نتیجہ دے رہا ہوں پورے سال کی محنت، یہ نہیں کہ سن کے چلے گئے ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس، یہ جا کے اس پہ ریسرچ کرنا پڑھنا. مانگا تھا کہ مجھے ولی دے، بیٹا دے. اللہ نے قرآن کی آیت میں جواب دیا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے ایک بیٹا ہوگا، اسمہ یحییٰ، اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے. آج آغوش مادر سے مجلس سے سن رہے ہوں گے، مگر میں اپنے کلیجے کا لہو نچوڑ کے اس آیت کے ترجمے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم نے تمہیں بیٹا دیا، اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا. سورہ مریم میں اللہ نے صبح قیامت تک ولی کی تعریف میں جملہ کہا کہ کائنات کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا نام اس کے خاندان کے لوگ نہیں رکھتے، اللہ رکھتا ہے.
کوئی نتیجہ دوں تو میری بہنیں مجھے خاص کر کے دعاؤں میں یاد رکھنا. اِنَّا نُبَشِّرُکَ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں بے غلامین، غلام کی ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے کیونکہ وہ ولی ہے، بیٹا ہے. تو ولی کا نام اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ نام نہیں رکھتے، بلکہ اس کا نام اللہ رکھتا ہے. آگے کی آیت تو قیامت ہے. لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور اس سے پہلے تم نے یہ نام کسی کا سنا نہیں ہوگا. پتہ چلا ولی کا نام وہ ہوتا ہے کہ جو ولی کا نام ہوتا ہے اس سے پہلے کائنات میں وہ نام کسی کا نہیں ہوتا. اسی یہی وجہ ہے کہ محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں، فاطمہ سے، سیدہ سے، زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں، حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں. شاید اس آیت کو استاد قیصر باروی نے سمجھا ہوگا، تب یہ 6 مصرے کہے ہوں گے کہ جب 12 رجب کی 13ویں شب کو علی کعبے میں آ گئے اور آغوش میں علی کو محمد نے اٹھایا تو نام رکھنے کی بات آئی کہ نام کیا رکھے، تو کہا مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے. ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی، یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا. نام ایسا ہو جو، میں نے تو 6 مصرے کہے ہیں اور ہم 6 مصرے پہ تھوڑی رکتے ہیں، کم سے کم 12 تو ہو جائیں. مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی، یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر. ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو. میری طرف دیکھ کے مانیو، حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل. آئی آواز، ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں، میرا بندہ بھی علی آیا. جلدی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس کا نام ایسا رکھا کہ اس سے پہلے کسی کا نام تم نے سنا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی بیٹا ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. غدیر باپ کی ولایت کا اعلان، مباہلہ پوری مجلس کا، پورے سال کا نچوڑ دیا ہے میں نے، کنکلوژن دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اور مباہلہ بیٹوں کی ولایت کا اعلان. اب کیونکہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہ خوراک نہ دے کے گیا تو میں بھی یہ سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کر کے نہیں گیا. بس 5 منٹ اس کے بعد ربط مصائب دے رہا ہوں، یہ آپ کا، یہ آپ کی ڈوز ہے. کہا کیا تھا کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں.
تم اپنے عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں۔ کیوں لے کر آئیں؟ تلوار و تبر و تیر کی جنگ نہیں تھی، اس لیے لشکر لے کے نہیں آئے۔ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب میں نے کہا یہ خاص لکھنؤ والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران ہے، اور پھر ہم کاذبین پر چھوٹوں پہ مل کر لعنت بھیجیں۔ یعنی مسئلہ مقصد مباہلے کا یہ تھا کہ جو بھی چھوٹے ہیں بڑی توجہ آخری آدمی تک، جو بھی چھوٹے ہیں مباہلے کا مطلب تھا ان پر اللہ کی لعنت مل کے بھیجیں۔ اچھا میسج یہ نجران کے عیسائیوں کو پہنچا دیا تھا، اور 11 عیسائیوں کے مولوی جمع ہو کر بڑی اسٹڈی کر کے، بڑے لرنڈ، بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے تعلیم یافتہ، بڑے گیانی 11 کے 11 آئے تھے، جو نبی کے ایک ایک صحابی پہ اسٹڈی کیے ہوئے تھا۔ یا اللہ اتنا بڑا جملہ میں جو نبی کے ایک ایک صحابی پر بچپن سے لے کے مباہلے کے دن تک ریسرچ کیے ہوئے تھا، سب کو جانتا تھا، خاندان کو، خانوادے کو، حرکت کو، صورت کو، سیرت کو، سیاست کو، فطرت کو، عادت کو، خصلت کو، ذہنیت کو، جبلت کو، طینت کو، سیاست کو، ساری چیزیں جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہمارا مقصد جھوٹوں پہ لعنت۔ تو اگر عیسائیوں کے 11 مولویوں کو جو بڑے گیانی تھے انہیں یہ علم ہوتا کہ نبی کے ساتھیوں میں کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں، تو گھر میں بیٹھ کے سرنڈر کر دیتے کہ ہم وہاں جا کے کیا کریں گے جب کوئی جھوٹا نہیں ہے، ہماری شکست ہو جائے گی، لعنت بھیجیں گے۔ مگر ان کے ذہنوں میں تھا کہ وہی آئیں گے جو نبی کے دائیں بائیں رہتے ہیں، اور ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجیں گے، فوراً ہمارا میزائل ان جھوٹوں کے قصر پہ جا کے پڑے گا۔ مگر جیسے ہی بڑھتے ہوئے قدم انہوں نے مباہلے کے میدان میں دور سے دیکھا، ان کا اندازہ غلط نکلا، بجائے لعنت کے ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہم ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کریں تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے، ذرات کو اٹھا لیں تو کلمہ توحید پڑھنے لگے، جو مردے کو ٹھوکر مار دیں تو زندہ ہو جائے، زندہ پہ ہاتھ رکھ دے تو مر جائے۔ یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زندہ کو دیکھ دیں اپنے روش کے اشارے سے ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹ سکتے ہیں، اپنے انگلی کی جنبش کے چاند کے کلیجے کو چاک کر سکتے ہیں۔ اسی کو تو فضائل کہتے ہیں، یعنی کرنے آئے تھے تبرہ، کر رہے ہیں تولا۔ یعنی اس زمانے کے عیسائیوں کو پتا تھا کہ کس میں تبرہ ہوتی ہے، کس میں تولا۔ میں بڑا شکردار ہوں آپ کا، اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ارباب لکھنؤ کے لیے، جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے آئے تھے نا۔ اچھا جھوٹ ایسا کون سا ہے، ہم ہو یا تم ہو، جس نے جھوٹ نہیں بولا؟
اگر اس جھوٹ آج یار ہم منع کر دو، آج لوگ ملنے آئے، کہہ دو ہے نہیں، اب پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجلس میں، وقت نہیں ہے کہاں سے، ان سے کہہ دو اب بیمار ہے. تو بیٹوں سے، بچوں سے، بیوی سے، دوستوں سے، آفس میں، آفس کے باہر آدمی سارے جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر ان جھوٹوں پہ لعنت ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے دیکھیں مجلس کے 2 پورشن بنائے تھے آپ کے لیے، ایک علمی جو میں میسج دے چکا، اور ایک آپ کے لیے. اب وہ تھوڑا سا 75 تھا، یہ 25 بلکہ 20، یہ آپ کے لیے. تو اگر ان جھوٹوں پہ لعنت ہے، آج نہیں ملیں گے، کل ملیں گے، کہہ دو طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھے وہاں پہ زیادہ فیس مل رہی ہے تو میں وہاں چلا گیا، وہاں سے ہم مل رہی ہے تو یہاں چلے گئے. کون آدمی ایسا ہے، کہہ دو گھر سے منع کر دو. تو جھوٹ کون نہیں بولتا؟ اور زندگی میں کسی نے کسی نہ کسی پل، کسی نہ کسی موڑ پہ جھوٹ ضرور بولا ہے. تو جب جھوٹ بولا ہے تو پھر تو لعنت پڑے گی. اگر لعنت پڑے گی تو دنیا میں ہر آدمی لعنتی. اور اگر ولیمے میں کوئی 500 آدمی کھانا کھا رہے ہیں اور 500 انتظار کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں 500 لعنتی کھانا کھا رہے ہیں، 500 انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے آج کلیجہ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو، تو میں نے ریسرچ کی بھائی کہ ان پہ لعنت تو نہیں پڑتی، کہ ان جھوٹوں پہ سزا تو ملے گی، چپاٹ تو پڑیں گے ضرور کہ کیوں جھوٹ بولا، مگر لعنت جو ہے خدا کا سب سے بڑا کرس ہے. یہ لعنتی نہیں ہو سکتے. چھوٹی موٹے جھوٹ بولنے پہ سزا ملے گی، چپاٹ پڑیں گے، جو بھی ہو. لیکن آل عمران میں جو آیت آئی اور لوگ جو مباہلہ نہیں پڑھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئے تھے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے. اور محمد آغوش میں حسین کو، انگلی پکڑ کے حسن کو، پیچھے فاطمہ کو، اس کے پیچھے علی کو لے جا کے صبح قیامت تک آکاش کے ماتھے پر یہ لکھ کے بتا دینا چاہتے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے جھوٹوں پہ لعنت نہیں ہے، بلکہ جو حسین کو جھٹلائے وہ لعنتی ہے، جو حسن کو جھٹلائے وہ لعنتی ہے. ارے جو فاطمہ کو، کیا بیٹھے ہیں آخری آدمی تک، جو فاطمہ کو جھٹلائے وہ لعنتی ہے، جو علی کو جھٹلائے وہ لعنتی ہے. اب دیکھو کہ کس نے کہاں جھٹلایا. جو حسین جو حسین کو جھٹلائے، یہ ہے نبی کی سیرت. صرف سرما لگانا نبی کی سیرت نہیں ہے، صرف یہ چیک کا گمچھا ڈالنا نبی کی سیرت نہیں ہے، صرف یہ اونچا پاجامہ اور نیچا پاجامہ پہننا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ مسواک کرنا نبی کی سیرت نہیں ہے. مباہلے میں سورہ آل عمران نے آغوش میں حسین کو لے کے بتایا، جس نے جہاں حسین کو جھٹلایا وہ لعنتی ہے، جس نے حسن کو جھٹلایا وہ لعنتی ہے، جس نے فاطمہ کو جھٹلایا
وہ لعنتی ہے جس نے علی کو جھٹلایا، وہ لعنتی ہے۔ لعنت کی آیت آ گئی، پوری توجہ۔ عیسائی اسی لیے انٹیلیجنٹ تھوڑی کہلاتے ہیں، پتا تھا کہ آیت آ گئی ہے، اور انہیں دیکھ کر قدم روک کر فضائل پڑھ کے پیچھے ہٹ گئے۔ لعنت نے بھی اپنا مزاج بنایا۔ اب عیسائیوں پہ کوئی لعنت نہیں بھیجتا۔ کبھی کسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطیب کو دیکھا ہے کہ لعنت بھیج رہا ہے؟ کبھی کسی نوے نے، کسی شاعر نے، کسی مقرر نے، کسی مولانا نے جمعے کے خطبے میں کسی عیسائی پہ لعنت بھیجی؟ نہیں بھیجتے۔ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیونکہ لعنت کا اپنا مزاج ہے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آ کے پیچھے ہٹ جائے اس پہ لعنت نہیں پڑتی، جو آ کے کھڑا ہو جائے لعنت اسے چھوڑتی نہ۔ لعنت اسے چھوڑتی نہیں۔ لکھنؤ کے کسی شاعر نے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ممبر سے، میں معاف کرنا، مگر بہت پہلے جب میں پڑھتا تھا یہاں پر تو کوئی مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے کسی شاعر نے لکھنؤ میں ہی میں نے سنا تھا تقریباً 30 سال پہلے، مگر 4 مصرے بڑے خوبصورت کہے تھے۔ لکھنؤ کے شاعر نے، کسی کو یاد ہو تو میں پھر کبھی پڑھا اگر زندگی میں یہ 4 مصرے تو میں ضرور ان کا نام لوں گا۔ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے۔ یار یہ ہے ہمارا عقیدہ بھائی، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن آخری آدمی تک سڑک تک جہاں کھڑے ہیں، مجھے سری سر نظر آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنی دور تک میری آواز جا رہی ہے۔ لکھنؤ کا تحفہ لکھنؤ والوں کو دے رہا ہوں۔ اخلاق میں ہم لوگ 30 سال پہلے سنا تھا، اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مروت نہیں کرتے۔ ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ خدا کی قسم ایسے سامعین نہیں ملتے اتنے خوبصورت سامعین۔ جہاں میری آواز جاتی ہے، جہاں میری نگاہیں ہیں، ہر ہاتھ اٹھتا ہے جب سننے والوں کا۔ آپ تو سامنے بیٹھے مگر پیچھے جہاں تک عزیزان محترم آواز جا رہی ہے، میں بڑا شکر گزار ہوں جو اس مسجد کو وسیع کر رہے ہیں، جو بھی دام درم سخن انتظامیہ اور ہمارے بھائی انشاءاللہ اگلے سال سے اور بڑی مجلس ہوگی یہاں پر، بڑا دل والے، بڑی جگہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں، آخری چند لمحے ہیں میری تقریر کے عزیزان محترم، کہ یہ عیسائی پہ کبھی کوئی لعنت نہیں بھیجتا۔ اس لیے نہیں بھیجتا کہ یہ بڑے عقلمند ہیں، جینٹل ہیں، سمجھ رہے تھے کہ آیت آ گئی اور وہ اپنے لعنتیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کی پیاس کہیں ہم سے نہ بجھ جائے، اس لیے ٹھہر گئے، ٹھہر کے فضائل پڑھ کے واپس ہو گئے۔ آیت آ گئی، عیسائی چلے گئے، مگر آیت جبرائیل لے کے واپس نہیں گئے۔
میں توجہ چاہ رہا ہوں. آیت آ گئی سورہ آل عمران میں. عباس صاحب قبلہ آج بھی موجود ہے. آیت واپس نہیں گئی. جب واپس نہیں گئی تو آیت کہیں پیاسی نہ رہ جائے. آئے کیسے تھے نبی؟ انہیں لے کر آغوش میں حسین انگلے پکڑے ہوئے، حسن پیچھے سیدہ، اس کے پیچھے علی. حسین کے جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے، حسین کے جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، وہ حسین کے جس کی یہ میں اسلام کی یاری ہے، وہ حسین کے جس کی نون میں نظام مصطفیٰ کا چلوہ ہے، وہ حسن کے جو صورت و سیرت میں رسول و مرتضیٰ جیسا ہے. آگے آغوش میں حسین، پوری توجہ، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے سیدہ، اس کے پیچھے علی. خدا کی قسم آیت آئی ہوئی ہے، آیت واپس نہیں جاتی. آیت چلی جائے واپس نہیں جاتی. سورہ آل عمران کے دل میں آج بھی محفوظ ہے. اے لکھنؤ کے لوگوں، مجلس کے آخری جملے آپ کو تحفتاً پیش کر رہا ہوں. عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی آیت اپنے مستحقوں کو ڈھونڈ رہی تھی. تشنہ لبی کا احساس تھا، پیاس کی شدت تھی. اب پتہ چلا جب رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے دربار میں گئی ہے تو بالکل مباہلے کے انداز میں آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے علی، اپنی یہ کھجوروں کے درخت لینے نہیں گئی تھی بلکہ دربار میں دیکھ کر مباہلے کا منظر بنا کر یہ بتا رہی تھی، اے آل عمران کی پیاسی آیت، صبر کر، میں عمران کے خاندان کو لا کر تیری پیاس بجھا کر مستحقوں تک پہنچانے جا رہی. چار مصرے ہر ایک مقام پہ قول و عمل کی حکمت سے ہے کون اپنا پرایا بتا گئی زہرا. سوال کر کے فدق کا بڑی دلیری سے ہمیں لٹیروں کا چہرہ بتا گئی زہرا. یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اپنے مقدر کو، اپنی تقدیر کو، فاطمہ کا پوتا جس طرح دادی کی عمر 18 برس، اسی طرح اکبر کی عمر 18 برس. گزشتہ برس میں نے حضرت عباس غازی کے مصائب پڑھے تھے. بانی مجلس بھائی عباس نے مجھے حکم دیا کہ اس بار جناب علی اکبر کے مصائب ادلارو مولا اور ان کے رزق میں اضافہ کرے. میں دنیا میں مجلس سے پڑھتا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں شاید اتنا خرچ
ہندوستان، پاکستان اور انگلینڈ اور امریکہ میں، پوری دنیا میں 2-4 مجلسوں میں ہی ہوتا ہو جتنا یہ دل کھول کر سنت ختیجہ ادا کرتے ہیں۔ اکبر، بہنوں کو ایک جملہ کہوں، تمہارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی بیٹے ہیں، مولا اکبر کے صدقے میں ان کے بیٹے سلامت رہے، مگر کتنا ہی خوبصورت بچہ ہو، جوان ہو، کبھی وہ بازار سے نکلتا ہے تو دکانیں بند نہیں ہوتی، مگر جب جناب حضرت علی اکبر مدینے کے کبھی بازار سے گزرتے تھے تو ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کہتا تھا کہ اپنی دکانیں بند کر لو، کیونکہ وہ جوان آ رہا ہے جو صورت و سیرت میں ہمارے محمد جیسا ہے۔ جزاک اللہ، جب دل پہ چوٹ لگ کے روئے نا تو میرے لیے بھی دعا کرنا عزادارو۔ دوسرے ملک سے یہ خاص کر کے مجلس پڑھنے آتا ہوں، انگلینڈ سے، اس کے بعد پڑھ کر یہ مجلس پڑھ کر پھر امریکہ چلا جاتا ہوں، اس لیے زیادہ لکھنؤ میں مجلس پڑھنے کو وقت نہیں مل پاتا، ایک ہی مجلس پڑھ پاتا ہوں، مگر سن لو عزادارو، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی رو اور میں بھی رو۔ امام حسین کو اپنے نانا محمد سے بڑا پیار تھا، جب اس دنیا سے چلے گئے تو ساری زندگی حسین تڑپتے رہے، مصلے پہ رو رو کر دامن پھیلا کر ایک دعا کرتے تھے، پالنے والے مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو بالکل صورت میں تیرے حبیب جیسا ہو۔ دل نہیں لگتا اب نانا کے بغیر دنیا میں، کیونکہ نانا کبھی زبان چساتے تھے، کبھی کاندھے پہ اٹھاتے تھے، کبھی سجدے کو طول دیتے تھے، کبھی خطبہ روکتے تھے، کبھی عید کے دن ہمیں پشت پہ بٹھا کر ناقہ بن جاتے تھے۔ نہیں لگتا اب دنیا میں دل۔ پالنے والے مجھے ایک لال دے دے۔ حسین کی دعا باب استجابت سے ٹکرائی اور لیلہ کی آغوش میں ہم شکل پیغمبر آئے۔ جب 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا اور کربل کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا پر اپنے لہو سے حسین کے بچپن کے دوست اپنی محبت کی داستان لکھ چکے، اب جو ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، تو 2 جوان حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام علی اکبر۔ اب میں نے مصائب کا آغاز کیا ہے بہنوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں۔ حسین کے ساتھ 2 جوان، سارے جوان شہید ہو گئے، 2 جوان، ایک کا نام عباس، ایک کا نام علی اکبر۔ اب ایک جملہ دل سے نکل رہا ہے، عباس جسے علی نے نماز شب میں دامن پھیلا پھیلا کر مانگا تھا، علی اکبر جسے حسین نے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے بارگاہ وحدت سے طلب کرا تھا۔ ایک علی کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ، ایک حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمرہ۔ عباس آگے بڑھتے ہیں تو جناب علی اکبر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جناب علی اکبر پیچھے ہٹتے ہیں تو عباس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب اپنے کٹے ہوئے شانوں کے گرم لہو سے تپتے ہوئے صحرا میں عباس بھی اپنی وفا کی داستان لکھ چکے تو 18 برس کی کمائی علی اکبر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، آواز دی، بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا میرے لال، تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے، تو لیلا کا لال ہے، میں اجازت کیسے دوں؟ جا اپنی پھوپھی سے جا جس نے اولو محمد کو تیرے اوپر صدقہ اتار دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں بھائی، روتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا۔
اللہ جانے کس کے مقدر میں پھر یہ سالانہ مجلس ہو، کس کے نصیب میں نہیں۔ میں تو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے مجلس پڑھتا ہوں، ہر مجلس کو۔ جا میرے لال، تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے۔ پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت چاہیے۔ میرے لال، پالا میں نے ہے مگر تو بیٹا تو لیلا کا ہے، جا اپنی ماں لیلا سے اجازت لے۔ لیلا کے پاس پہنچے، کہا میں کنیز ہوں، زینب آقا زادی ہے۔ کنیز کی کہاں ہمت ہو سکتی ہے کہ آقا زادی کے سامنے کچھ لبوں کو جنبش دے۔ جا اپنی پھوپھی علی کی بیٹی سے 18 بھائیوں کی بہن سے اجازت لے۔ عزاداروں، جا کر جناب علی اکبر وہاں پہنچے، کبھی پھوپھی کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی اپنے بابا کے پاس۔ جب اجازت نہیں لی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر نے اپنا امامہ اتار کر جناب امام حسین کے قدموں پہ رکھ کر ایک جملہ کہا، اے بابا، آپ کو میری دادی فاطمہ کے حق کا واسطہ مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جیسے ہی فاطمہ ماں کا نام سنا، عباس کے آقا حسین نے آواز دی، جا علی اکبر تقدم ولدی۔ جب علی اکبر گھوڑے میں سوار ہو کے آگے بڑھے تو ایسا لگا جیسے کسی گھر سے جوان کی لاش جاتی ہے۔ عزاداروں، دو جملے عزاداروں، دو جملے۔ جزاک اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی بہت روئیں گے، میں بھی۔ مجھے علم ہے کہ مصائب کتابوں کا حوالہ دے کے پڑھوں گا۔ عزاداروں، ایک ایک لفظ کی ذمہ داری۔ جب جناب علی اکبر، میری طرف دیکھنا میرے بھائی میری بہنیں، جب جناب علی اکبر مقتل کو چلے ہیں اور خیام کو پار کر دیا تو 57 برس کا بوڑھا باپ، جزاک اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ کمزور دل کے لوگ تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں پھر جملہ پڑھ رہا ہوں بھائی، 57 برس کا بوڑھا باپ کمر کو جھکا کر خرامہ علی اکبر کے پیچھے چلتا جاتا ہے اور آواز دیتے ہیں، اکبر، بڑی نماز شب میں تجھے دعائیں مانگ کے مانگا تھا، اے اکبر رک کے چہرہ دکھاتا جا۔ اکبر، جب کبھی نانا یاد آتے تھے نا تو میں تیرے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، اکبر رکو، میرے یہ چہرہ دکھا دے۔ علی اکبر نے رک کر گھوڑے سے اتر کر ایک جملہ کہا، آقا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجیں؟ جیسے یہ جملہ کہا ہے، سیدہ کے لال نے ایسا جملہ کہا کہ تاریخ میں قیامت تک عزاداروں کے کلیجے کا لہو آنسو بن کے ٹپکتا رہے گا۔ میرے لال کیا کہا کہ میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مقتل میں جوان بیٹے کو بھیجیں، کاش تیری شادی ہوتی اور تیرے بھی جوان بیٹا ہوتا، تب پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت بوڑھے باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ جا میرے لال، خدا حافظ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے جوانوں۔ خاص کر کے جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، خاص کر کے جوانوں کے لیے مصائب، کیونکہ کہا تھا نا کہ قوم کو پیدا کریں گے، خالق قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو۔ خاص کر کے جوانوں سنو، علی اکبر مقتل میں، حسین ٹیلہ زینبیہ پہ در خیمہ پر جناب فضہ جس نے حبش کی سلطنت کو ٹھوکر مار کر سیدہ کے ساتھ ساری زندگی چکی چلائی،
حبش کی ملکہ جو زہرا کی کنیز ہو گئی، وہ خیمے کے پیچھے پردے سے جھانک کے دیکھ رہی ہے کہ آقا حسین کیا کر رہے ہیں۔ ادھر در خیمہ پر جناب فضہ، ادھر مصلی پر جناب زینب، جناب زینب کے برابر میں جناب لیلا، لیلا کی نگاہ جناب زینب پہ ہے، جناب زینب کی نگاہ جناب فضہ پہ ہے، جناب فضہ کی نگاہ امام حسین پہ ہے، امام حسین کی نگاہ جناب علی اکبر پہ ہے۔ جناب علی اکبر نے بڑے سورما کو مار کر جب واپس پلٹے ہیں، کیوں پلٹے معلوم ہے کہ جناب لیلا نے دامن اٹھا کے مصلی پر ایک دعا کی، پالنے والے تو نے تو یوسف کو بچھڑنے کے بعد یعقوب سے ملا دیا تھا، میرا 18 برس کا میرا یوسف گیا ہے، ایک مرتبہ ایک دکھیاری ماں کو جوان بیٹے کی شکل دکھا دے۔ علی اکبر سورماؤں کو مار کے جب خیام میں آئے، ماں نے استقبال کیا، پھوپھی نے بلائے لی، امام حسین نے سینے سے لگایا تو علی اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا بابا بابا، ایک ہی لمحے میں آپ کے شیر نے پورا مقتل خالی کرا دیا۔ بابا میں علی کا پوتا ہوں نا، خیبر شکن کا لہو میرے ہاتھ میں ہے، میں عباس غازی کا شاگرد ہوں، مجھے عباس نے جنگ کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، مگر آقا کیا کروں، جب میں حملہ کرتا ہوں نا تو پیاس کی شدت سے کلیجہ زبان پہ آتا ہے، ذرا سا پانی ہوتا نا تب بتاتا کہ خیبر و خندق دادا نے کیسے فتح کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد سیدہ کے پیاسے بیٹے نے اپنی سوکھی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈال دی۔ علی اکبر نے پیچھے ہٹ کے کہا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے، مجھے جانے دیجئے۔ علی اکبر مقتل میں گئے، مقتل میں جانے کے بعد حملہ کیا۔ امام حسین پھر ٹیلہ زینبیہ پر جناب فضہ، پھر در خیمہ پر جناب زینب، پھر مصلی پر، مصلی کے برابر میں لیلا۔ جملہ سننا، لیلا کی نگاہ زینب پر، زینب کی نگاہ فضہ پہ، فضہ کی نگاہ جناب امام حسین پہ، امام حسین کی نگاہ علی اکبر پر۔ جب جناب علی اکبر نے حملہ کیا ہے تو ایک جملہ کہا، تم نے میرے بابا کو لاوارث سمجھ لیا ہے۔ تم نے میرے بابا کو لاوارث سمجھ لیا ہے، کبھی فرات پہ قبضہ، کبھی میمنے پر تو کبھی میسرے پر۔ اتنے میں پسر سعد نے آواز دی، یہ کسی مدینے کے بقال سے جنگ نہیں ہے، یہ حیدر کرار کے پوتے سے جنگ ہے۔ چاروں طرف علی اکبر کو گھیر کر شہید کرو۔ گھوڑوں نے چکر بنا کر، جب گھوڑوں نے چاروں طرف سے جناب علی اکبر کو گھیرنا شروع کیا، ادھر ٹیلہ زینبیہ پر امام حسین دیکھ رہے تھے کہ ادھر ظالم نے، تاریخ بتاتی ہے کہ دور سے گھوڑے نے جناب علی اکبر کے سینے کا نشانہ بنایا۔ علی اکبر شام کے بادلوں میں گرنا شروع ہوئے۔ یہ ظالم گھوڑے کو دوڑا کر علی اکبر کے قریب لایا، پوری طاقت سے علی اکبر کے سینے پہ پرچھی ماری۔ اب جو پرچھی لگی، زرہ کو پھاڑ کر، پسلیوں کو توڑ کر علی اکبر کے کلیجے میں جب پھنسی تو ظالم قریب آ کے کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھے بڑا چاہتا ہے، میں چاہتا تو پرچھی کو نکال لیتا، توڑ کے۔ ظالم نے کہا، میں تو اب جب سمجھوں جب حسین پرچھی نکالے اور صبر کرے۔ عزادارو ادھر گھوڑے سے علی اکبر زمین پہ گرے، ادھر ٹیلہ زینبیہ پہ حسین گرے، ادھر در خیمہ پہ فضہ گری، ادھر مصلی پر زینب گری، ادھر لیلا سجدہ شکر میں ادا کی، یا فاطمہ سیدہ
میری قربانی کو قبول. حوصلہ 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 بھائی 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 میں مصائب پڑھ رہا ہوں. میں نے ماتم کر رہے ہو. میں نے جتنی دیر زحمت دی ہے نا مصائب کا یہ حصہ پڑھنے کے لیے. میرے بھائی جس سے برداشت نہ ہو وہ جانے. میں ایک دعا دے رہا ہوں بھائی آپ کو. بھائی ممبر سے دعا کر رہا ہوں. دعا یہ ہے مولا یہ سارے عزادار ہیں. دیکھو ابھی تو میں نے مصائب پڑھے بھی نہیں ہے. کیا گیارہ کر رہے ہیں مولا؟ سب عزادار ہیں گنہگار ہیں مگر دنیا سے اٹھانا تو خالی عزادار بنا کے نہیں ہمیں زوار بنا کے تاکہ دیکھے تو صحیح کہ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب کہاں پر چادر چھننے کے بعد خطبے دے دے کر سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو شبر کے کبھی تماچے کھاتی تھی کبھی کانوں سے بندے چھنتے تھے. کوئی آواز نہیں دیتا تھا. کٹے ہوئے لاشیں سے آواز آتی تھی اے سکینہ الیہ الیہ. عزادارو میں نے دعا کیوں کی آخری آدمی تک جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میں بھی چھوٹا سا جب مجلس سنتا تھا یا پڑھتا تھا آپ بھی آغوش مادر سے تو ایک جملہ سنتے تھے نا کہ سیاہ آندھیاں چلی. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کربلا میں سیاہ آندھیاں کیا. بھائی بڑی میں تحقیق کر کے پڑھ رہا ہوں. آندھیاں ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں بھی چلتی ہیں اور آندھیاں کربلا میں بھی آتی ہیں آج بھی. لیکن یہاں پہ جب آندھی آتی ہے تو دھول اڑتی ہے اور چند لمحوں میں وہ بیٹھ جاتی ہے. لیکن وہاں پہ دھول اڑتی ہے نا کربلا میں نہ جانے کیسی زمین ہے سرخ آج بھی. تو کئی دن تک وہ دھول کے ذرات جو ہیں ڈسٹ جو ہے وہ ہوا میں معلق رہتی ہے آج بھی. اسی لیے فیس ماسک ملتے ہیں وہاں. اب بس تصور ہے میں مصائب پڑھ رہا ہوں اور میں ایک دعا کرا رہا ہوں آپ سے کہ جب دل پہ چوٹ رکھ کے اور کلیجے کا لہو آنسو بن کے نکلیں تو میرے لیے بھی دعا کرنا. پہلے سن لو عزادارو. سیاہ آندھی اس لیے کہ ذرات وہاں کے نہ جانے کیوں ایسے ہیں کہ کئی دن تک وہ ذرات ہوا میں معلق رہتے ہیں. اس لیے کربلا کی دکانوں میں آج بھی جب آپ جائیں گے تو ماسک ملتے ہیں. لوگ ماسک لے کے گھومتے ہیں آندھیوں سے بچنے کے لیے. جب حضرت علی اکبر برچھی کھا کر زمین پہ گرے اور ٹیلہ زینبیہ پہ حسین گرے تو وہ سیاہ آندھی تھی اور بالکل سناٹا کیوں تھا؟ آج عجب انداز سے مصائب پڑھ رہا ہوں. میں کبھی نہیں پڑھتا ایسے. سناٹا کیوں تھا؟ پہلے جتنے بھی حسین کے ساتھی مقتل میں پہنچے ہیں تو یزیدی اپنے ڈھول بجا کر شور مچاتے تھے اپنی فتح کا. جتنے کربلا میں اون و محمد، قاسم، حبیب، حر، مسلم ابن اوسجہ جتنے شہید گرے ہیں ڈھول بجاتے تھے اور خوشی مناتے تھے. مگر جب حضرت علی اکبر گرے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل سناٹا، سکوت، کوئی ڈھول نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں. میں نے بڑا علماء سے پوچھا. میں حیات القلوب کو لے کر میں نے مولانا شاکر صاحب امروہوی مرحوم کے پاس
ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، میں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ کہ اوروں کے لیے تو شور مچتا تھا، مگر جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو پوری فوج شام، پوری نیر فرات، پوری فوج کوفہ یہ خاموش کیوں تھے؟ کہ اس لیے پہلے وہ جانتے تھے کہ ایک شہید گرا ہے تو اب دوسرا آئے گا، دوسرا گرا ہے تو اب تیسرا آئے گا، تیسرا گرا ہے تو اب چوتھا آئے گا۔ مگر جب علی اکبر گرے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ اب حسین کا کوئی جوان نہیں ہے، اب پھر حسین آئیں گے، اب ہم اطمینان سے حسین کو قتل کریں گے، اب حسین پہ کوئی سورما نہیں رہا، اب حسین کا کوئی ساتھی نہیں رہا، اب حسین کا کوئی جوان نہیں رہا۔ سکوت تھا، صرف دو ہی آوازیں مقتل میں گونج رہی تھی، یا تو حسین کی یا اکبر کی۔ حسین کہتے تھے اے اکبر مجھے نظر نہیں آتا، میری کمر حسین عباس توڑ گئے، زور سے بولو علی اکبر۔ اکبر کہتے تھے آقا اے بابا اب نہ آئیے، میرا سلام قبول کر۔ حسین کہتے تھے اے اکبر جلدی نہ کرنا، تیرا غریب بابا آ رہا ہے۔ چند لمحوں میں مقدر حسین کو وہاں لے گیا جہاں خدا کسی باپ کو نہ لے جائے۔ دیکھا کہ بیٹا سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، چہرے پہ لہو ہے، ہونٹ خشک ہے، پیر اتنی زور سے زمین پر کھسے ہیں کہ پیر زمین میں اکبر کے دھسے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی اکبر جلدی نہ کرنا، تیرا غریب باپ آ گیا۔ اکبر نے آواز دی بابا جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے اس کا باپ غریب نہیں ہوتا۔ بطول کا لال زانو پھیلا کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ ابو طراب کے بیٹے نے ایک مرتبہ علی اکبر کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے زانو پر علی اکبر کا سر رکھا، اور جناب امام حسین کے، یا میں جملہ بول رہا ہوں، جناب امام حسین کے گرم گرم آنسو اکبر کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے پہ گرنے شروع ہوئے۔ آواز دی اے اکبر یہ چہرہ ٹھنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ اکبر اتنا بتاؤ یہ ہاتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہ بابا آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، میرا قاتل چاہتا تو میرے سینے سے برچھی مار کے نکال سکتا تھا، اس لیے برچھی ماری کہ تاکہ آپ کا امتحان لے سکے۔ یہ سننے کے بعد جناب امام حسین نے اکبر کو زمین پہ رکھا، گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، ٹیکنے کے بعد آستین کو پلٹا، آستین کو پلٹنے کے بعد نجف کی طرح رک کیا۔ ناد علیہ مزارہ لگایا، اب جو ہاتھ رکھ کے اب جو برچھی کھینچی ہے، برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر نکلا۔ علی اکبر نے آواز دی اے بابا احترام سے میرے قدموں کو سمیٹ دو۔ آپ کے پہلو میں میری دادی فاطمہ زہرا بالوں کو بکھیر کر آواز دے رہی ہے اے اکبر تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ امام حسن آئے ہیں، یہ نجف سے تیرے دادا علی